بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد العلی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ و گریہ کرتے رہے۔ آپ کا والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ لوگ آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہے، اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ بھی ہماری طرح عام آدمی، وہ ایک فرشتہ ہوتا۔ اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام وہ بھی فرشتہ ہوتا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بدعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بنائے ہوئے کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹھی پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو، اور تم میں ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا، اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کو رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑے بن گئے۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اور اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ آ جائے، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، پانی تک کہ
دبنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی کاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کے تمام لوگ ہی پناہ ہو، ان کے تمام دل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی پناہ ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے تمام حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، جافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ وہ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط مشرق میں قریب رہتے علاقوں میں گرم، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ مزار نوح آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق نوح کے مقام کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے ایک تھا عرب، جہاں قوم نوح آباد تھی، کہ اس سے سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے بڑے مقامات ہیں۔ بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہے جس کے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ جودی پہاڑ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے۔ آرمینیا سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہمجوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئی تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائے کہ قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ پہلا اعتراض، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہے؟ اور خدا کا جواب، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیل اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض، اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ پہنچا اور تنور ابلنے لگا اور ہم نے اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، باقی ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض، اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور رحمت والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں۔ وہ اسی کشتی کے لنگر ہے۔ چوتھا اعتراض جو ان لوگوں نے کیا ہے، ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو جواب میں خدا تعالیٰ سورۃ القمر میں ارشاد فرماتا ہے، آیات نمبر 10 میں، ترجمہ، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یا اللہ قربان جاؤں۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف یہ اسی پہاڑ کی چوٹی ہے جس پر برف ہمیشہ پڑی رہتی ہے جہاں یہ کشتی ہے۔
برف کی وجہ سے یہ کشتی ہمیشہ محفوظ رہی ہے۔ دوستو تو اگر آج ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہماری کہانی کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بڑی محنت سے ہم لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو ہماری یہ امید رہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ دوستو۔